الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال في آية أخرى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء. فقال أعرابي حلهم لنا يا رسول الله نعرفهم. قال هم المتحابون في الله من قبائل شتى ومن بلاد شتى يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإنسان مالي 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 وإن ماله من ماله ثلاث ما أكل فأفنى وما أعطى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل علیہ. میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ مجھے اور آپ کو اپنی حیثیت پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے. فضائل اعمال نے یہ حدیث لکھی ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ أَقْوَامًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي وُجُوهِهِمُ النُّورُ. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بعض لوگوں کا حشر اس حال میں فرماویں گے کہ ان کے چہروں میں نور چمکتا ہوا ہوگا. عَلَى مَنَابِرِ اللُّؤْلُؤِ، وہ موتیوں کے منبروں پر بیٹھے ہوں گے. یغبطہم الناس، لوگ ان پر رشک کر رہے ہوں گے کہ آج سارے کے سارے انسان حشر کے میدان میں حساب و کتاب کی مشقت میں پھنسے ہوئے ہیں اور سب کو گھبراہٹ لگی ہوئی ہے. یہ آج کون لوگ ہیں جو موتیوں کے منبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو آج کسی قسم کا کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہے. لیسوا بانبیاء ولا شہداء، نہ وہ نبی ہوں گے نہ وہ شہید ہوں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب یہ بات سنی کہ بھئی موتیوں کے منبروں پر ہوں گے اور ان کو کسی قسم کا کوئی غم کوئی خوف نہیں ہوگا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سمجھے وہ تو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات ہوں گے. لیکن جب آپ نے یوں فرمایا لیسوا بانبیاء ولا شہداء، نہ وہ نبی ہوں گے نہ وہ شہید ہوں گے، تو صحابہ کے اندر شوق پیدا ہو گیا اور یہ بات پیدا ہو گئی کہ ہو سکتا ہے ہم بھی ان میں سے ہوں. فقال اعرابی حلهم لنا یا رسول اللہ نعرفهم، تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کے یوں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ نبی بھی نہیں ہوں گے جب وہ شہید بھی نہیں ہوں گے تو جناب ہمیں بتائے تو صحیح وہ کون لوگ ہوں گے تاکہ ہم ان کو پہچان لیں. آپ نے فرمایا ان میں پہلی صفت یہ ہوگی کہ ہم المتحابون فی اللہ،
ان کی محبت آپس میں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگی، نہ وہ آپس میں رشتہ داری کی وجہ سے محبت کریں گے، نہ کسی تجارت کی وجہ سے محبت کریں گے، نہ کسی اور کام کی وجہ سے محبت کریں گے، صرف وہ آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کریں گے۔ من قبائل شتیٰ، مختلف قبیلوں سے ہوں گے، ومن بلاد شتیٰ، اور مختلف جگہوں سے ہوں گے، یجتمعون علی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر پر، اللہ کے دین کے لیے جمع ہو کر، یذکرونہ، اللہ کے دین کا مذاکرہ کریں گے۔ تو بھائیوں، میں اور آپ سوچیں، اب غور کریں کہ وہ کون لوگ ہوں گے۔ نہ وہ آپس میں کوئی رشتہ داری کے لیے جمع ہوئے ہیں، نہ تجارت کے لیے جمع ہوئے ہیں، نہ ان کا آپس میں کوئی اور مقصد ہے، وہ ایک دوسرے سے محبت کر رہے صرف اللہ کے لیے۔ مختلف خاندانوں سے ہے، مختلف قبیلوں سے ہے۔ بھائیوں، میں اور آپ تو اس قابل نہیں ہیں، کیونکہ ہم تو گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن وہ رب ایسا کریم ہے، ایسا کریم ہے، ایسا کریم ہے کہ وہ تو بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے۔ وہ تو یوں کہتا ہے، میرے بندو، ما یفعل اللہ بعذابکم، تم یوں بتاؤ، اگر تم اپنے اللہ کی بات مانتے رہو تو تمہارا اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ تمہیں تکلیف دینے سے، تمہیں جہنم میں ڈالنے سے، تمہیں بچھوؤں اور سانپوں کے سامنے ڈالنے سے، یہ تو بتاؤ میرے بندو، میرا کیا فائدہ ہوگا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم میرا شکر ادا کرتے رہو اور میری ذات کو تم مانتے رہو، میری بات مانتے رہو، تو میں تمہیں عذاب کیوں دوں گا؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، تمہارا اللہ تو بہت زیادہ قدردان ہے۔ تم تھوڑا سا عمل کرتے ہو، تمہارا اللہ تمہارے اس عمل کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو بھائیوں، میں اور آپ اپنی حیثیت پہچانیں، واللہ ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن وہ کریم رب اپنے کرم کی وجہ سے ہم جیسے گنہگار لوگوں کے بارے میں ایسے فرما رہے ہیں۔ تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں یہاں پہ اس نسبت کے ساتھ جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ یہ بہت بڑی نسبت ہے، کوئی کم نسبت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے لیے یہاں جمع ہوئے کہ اللہ کا دین دنیا میں کیسے زندہ ہو جائے۔ فرمایا ہمارا یہاں جمع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا یہاں جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کو جس سطح پر چھوڑ کر گئے تھے، اللہ کرے یہ دین اسی سطح پہ واپس آ جائے۔ بس یہ یہاں ہمارے جمع ہونے کا مقصد ہے۔ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن اللہ کی سنت اور عادت یہ ہے کہ جب مسلمانوں کا مجمع اس کی رضا کے لیے کسی بات کو چاہ لیتا ہے تو اللہ اس بات کو وجود نصیب فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کرے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کا دین تھا، اس طریقے سے اللہ اس دین کو دوبارہ ان رونقوں کے ساتھ واپس فرما دے۔ بھائیو، یہ دین دنیا میں پہلے بھی محنت کے ساتھ زندہ ہوا تھا اور پھر بھی محنت کے ساتھ زندہ ہوگا۔ اللہ کی سنت اور اللہ کی عادت نہیں بدلتی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حضرات ساری کی ساری زندگی سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں کہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دین کے لیے کیسی محنت کی۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس دین کے لیے کیسی محنت کی، حتیٰ کہ اپنی جانوں تک کی پرواہ نہیں کی، اپنے مالوں کی پرواہ نہیں کی، کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں کی، اس دین کی محنت کرتے کرتے اللہ کے ہاں پہنچ گئے۔ پھر اللہ کو جب ان کی محنت پسند آئی تو اللہ نے پوری دنیا کے اندر اس دین کو عام کر دیا۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرات نے رات بھی قصہ سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت زیادہ محبت اور پیار تھا۔ آپ کی چار بیٹیاں اور آپ کے 3 بیٹے پیدا ہوئے۔
آخر میں آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی بچی، اور اولاد کی محبت تو ایک فطری چیز ہے، اولاد کی محبت تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ کی باندھی حضرت ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے تھے، وہ بیمار ہو گئے، اور عرب کا دستور یہ تھا کہ اپنی اولادوں کو باہر دیہاتوں میں بھیجا کرتے تھے پرورش کے لیے، جیسا کہ آپ حضرات سنتے رہتے کہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اماں حلیمہ طائف سے لے گئی تھی اور آپ نے وہاں پرورش پائی۔ تو ایسے آپ کے بیٹے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی مکہ مکرمہ سے باہر، ابو سیف نام تھا اس صحابی کا، ابو سیف قین لوہار کو کہتے ہیں، وہ لوہار کا کام کیا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ہاں دودھ پیا کرتے تھے، ان کے گھر والوں کا۔ انہوں نے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ جناب کا بچہ بیمار ہے، اس سے آ کے مل جاؤ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مجھے آقا نے کہا عبد الرحمن چلو میرا بچہ بیمار ہے، چل کے اس کو مل کے آتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑا۔ چلتے چلتے جب وہاں ہم پہنچے جہاں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دودھ پیا کرتا تھا، تو میں نے دیکھا ابو سیف قین کان ینفخ بکیرہ، وہ اپنی پھوکنی میں پھونک بھر رہا ہے۔ پہلے زمانے میں یہ لوہار لوگ ان کے پاس، آج کل تو مشینیں آ گئی، پہلے زمانے میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ ایک مشک بکرے کی کھال کی جو مشک ہوتی ہے اس کو بنا لیا کرتے تھے، اس میں 2 لکڑیاں لگا دیا کرتے تھے، اس کو کھول کر ایسے اوپر کو کھینچتے تھے، اس میں ہوا بھر جاتی تھی، پھر ان لکڑیوں کو بند کر کے ایسے دبایا کرتے تھے اور اس سے وہ ہوا بھٹی میں چلی جاتی تھی۔ تو ابو سیف کان ینفخ بکیرہ اپنی پھوکنی میں پھونک مار رہے تھے، کیا مطلب کہ انہوں نے اپنی بھٹی گرم کی ہوئی تھی اور اپنے اوزار بنا رہے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ دیکھا کہ بھائی وہ تو جہاں آپ نے بیٹھنا ہے وہ تو کمرہ یا وہ جگہ تو دھوئیں سے بھری ہوئی ہے۔ وہ جلدی سے دوڑ کر آگے گئے اور یوں کہو بھائی ابو سیف اللہ کے محبوب تشریف لے آئے اور تیرا تو یہ سارا کمرہ دھوئیں سے بھرا ہوا ہے۔ تو انہوں نے جلدی سے اپنی بھٹی کو بند کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے اور بیٹھے، وہ اپنے گھر گیا اور آپ کے بیٹے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھا کے لایا۔ جب وہ اٹھا کے لایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچے کو ہاتھ میں لیا تو کانا یجر بنفسہ، آپ کا بیٹا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہ لمبے لمبے سانس لے رہے تھے، یعنی ان کا آخری وقت تھا، آخری سانس تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو دیکھا تو اپنے سینے سے لگایا، ان کو چوما اور اسی حال میں وہ اللہ کے ہاں چلے گئے، ان کی روح نکل گئی۔ فَظَرِفَتْ عَيْنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا وَأَنْتَ یا رسول اللہ، جناب ہمیں تو آپ رونے سے منع فرماتے ہیں لیکن جناب کی آنکھوں سے آپ آنسو جاری ہیں۔ آپ نے فرمایا یا عبد الرحمن انہا رحمت، اے عبد الرحمن یہ تو اللہ نے اولاد اور باپ کا ایسا تعلق جوڑا ہے ماں باپ کا کہ جس پہ انسان کا قابو نہیں چلتا، یہ اللہ کی طرف سے مہربانی ہوتی ہے، یہ آنسو تو خود بخود نکلتے ہیں، میرے ان پہ بس نہیں چل رہا۔ میں نے جو تمہیں رونے سے منع کیا ہے وہ اس رونے سے منع کیا ہے جو تم بنا بنا کے روتے ہو۔ تو اولاد کی محبت تو نبی کے دل میں بھی ہوتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ہی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بچی ہوئی تھی اور باقی سارے کے سارے اللہ کے ہاں چلے گئے۔ آپ کے 3 بیٹے اور تینوں کے تینوں بیٹے بچپن میں ہی اللہ کے ہاں تشریف لے گئے، اور 4 بیٹیاں، ان چاروں کا تو آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، نکاح بھی ہوا اور وہ تو جوان ہوئی۔
فاطمہ آپ علیہ جیسا راز سنا کہ بھئی آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ جب کبھی سفر پہ تشریف لے جایا کرتے تھے تو اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آتے تھے اور ان کا پیار کرتے تھے اور پھر مسجد میں تشریف لاتے تھے اور 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے اور اس کے بعد اللہ کے راستے میں آپ تشریف لے جایا کرتے تھے. پھر جب آپ واپس تشریف لاتے تھے تو پہلے مسجد میں آتے تھے اور پھر اپنی بیٹی کے ہاں تشریف لے جاتے تھے, پھر آپ اپنی ازواج مطہرات کے ہاں جایا کرتے تھے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جبکہ اللہ نے آپ کا یہ درجہ رکھا ہے کہ آپ کا نہ نبوت سے پہلے کوئی گناہ ہے نہ نبوت کے بعد کوئی گناہ ہے. اگر کوئی بالفرض کوئی یوں کہے بھی صحیح نعوذ باللہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گناہ ہوتے تھے تو اللہ نے اعلان فرما دیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. میرے پیارے محبوب آپ کے گناہ ہیں ہی نہیں. بالفرض اگر کوئی کہے بھی صحیح تو میں اللہ اعلان کر رہا ہوں کہ آپ کے اگلے اور پچھلے میں نے سارے کے سارے معاف کر دیے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے. اب مسجد میں تشریف لانے کے بعد نماز ادا کی. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا کہ میرے ابا میرے گھر اب آ رہے. تو فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کے ہاں جب جانے ہاں دروازے پہ آپ کے استقبال کے لیے تشریف لائی. جب آپ دروازے پہ آئے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسورت لونہ, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ مبارک بدلا ہوا تھا. وخلق لو ثیابہ, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے مبارک میلے کچیلے تھے. پیشانی دینے کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگ گئی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ نے دیکھا میری بیٹی رو رہی ہے. فرمایا بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ فرمایا میرے ابا حال یہ ہے آپ کے کپڑے میلے کچیلے ہوئے پڑے ہیں اور سفر کی وجہ سے, تھکاوٹ کی وجہ سے, مشقت کی وجہ سے اسورت لونہ, جناب کا رنگ بھی زرد ہو پڑا ہے. میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میرے ابا اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں کیونکہ بچیوں کو ماں باپ کا غم دیکھا نہیں جاتا. فرمایا میری بیٹی رو نہیں, میری بیٹی رو نہیں. تیرے باپ کے دین کو تیرا رب ہر کچے اور پکے مکان میں اور اونی اور سوتی خیمے میں داخل کر کے رہے. حضرات جو تشریف لے جاتے ہیں ساتھی جماعتوں میں وہ سناتے ہیں. ایک ساتھی سنا رہے تھے کہ بھی ہماری مڈغاسکر تشکیل ہوئی جو سمندر پار علاقہ ہے, تو ہماری جماعت جب وہاں گئی تو ہمارے ایک ساتھی بیمار ہو گئے, وہ وہیں پہ فوت ہو گئے. تو فرمانے لگے ہم نے ان کی قبر وہاں بنائی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی قبر بنی ہوئی تھی. تو ہم اس بات کے سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ بھی ہم کتنے گھنٹے سمندر پہ چلے ہوائی جہاز کے اندر اور ہم یہاں پہنچے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو یہ سواریاں تھی بھی نہیں, نہ کوئی ایسے بحری جہاز تھے نہ کوئی ہوائی جہاز تھے. یہ صحابی کیسے پہنچے؟ تو فرمایا پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بات ہوتی ہے نا وہ جناب کی اپنی تو نہیں ہوتی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ کے محبوب جو بات فرماتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں فرماتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات تو اللہ کی وحی ہوا کرتی ہے اور اللہ کی وحی تو ہونے کے لیے ہوا کرتی ہے. اللہ کی وحی میں یہ احتمال نہیں ہوتا کہ ہوگی یا نہیں ہوگی. تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی سے یوں کہا میری بیٹی رو نہیں, تیرے باپ کے دین کو اللہ ہر کچے اور پکے مکان اور سوتی اور خیمے میں داخل کر کے رہے گا, تو یہ رسول اللہ کا معجزہ تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی وجہ سے اللہ نے صحابہ کو پانی پر, جیسے رات بھی آپ قصہ سن رہے تھے کہ صحابہ کو پانی پر چلایا. وہ صحابہ اکرام پانی پر چلتے 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 وہاں پہنچے جہاں آج آدمی ہوائی جہاز میں بیٹھ کر پہنچتا ہے اور تھک جاتا ہے بیٹھا بیٹھا.
تو بھائیو یہ دین جس کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے تو مقصد کیا ہے کہ یہ دین اسی سطح پہ آ جائے جس سطح پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. یہ کیسے آیا؟ اس کے لیے ہر صحابی فکر مند تھا. اپنے راحت و آرام کو ہر صحابی پیچھے کیا کرتا تھا. اپنے گھر کے تقاضوں کو ہر صحابی قربان کیا کرتا تھا. جیسے حضرات سے سنتے رہتے ہیں، ہمارے بڑے حضرات فرمایا کرتے تھے جب انسان کے اپنے تقاضے قربان ہوں گے پھر اللہ امت کو ہدایت دیں گے. صحابہ کے اپنے تقاضے قربان ہوئے پھر اللہ نے دنیا کے اندر دین کو بلند کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے تقاضے قربان ہوئے ہیں. فرمایا امت جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے طریقے پر جب محنت کرے گی پھر اللہ امت کو ہدایت دیں گے. ابھی تو بھائی جیسے ہمارا حال ہے، اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، سب کو ہی پتہ ہے ہمارے تقاضے قربان ہوتے ہیں، یہ تمام تقاضوں کو پورا کر کے نکلتے ہیں. بلکہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اگر ہمارے تقاضے کچھ رہ ہوتے ہیں تو چاہے بھائی ہم تقاضا ہمارا کیسے ہی اللہ کے راستے میں نکلنے کا ہو، اپنے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہم رکتے کہ چلو یہ کام ہو جائے پھر جائیں گے. پھر بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ کا کرم ہے، اس طرح نکلنے سے بھی اللہ کچھ نہ کچھ اپنی مہربانی سے لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں. لیکن اگر صحابہ کرام کی زندگی پہ نظر کی جائے تو بھائی ہمارا نکلنا تو ان کے مقابلے میں کسی کھاتے کا بھی نہیں ہے. لیکن چونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ بھئی صحابہ سے زیادہ بعد میں آنے والوں کی مدد کروں گا، تو وہ اپنا وعدہ پورا فرما رہے ہیں کہ اگرچہ ہم ویسا کام تو نہیں کر رہے لیکن اللہ تو سچا ہے. ایسے ٹوٹے پھوٹے کام پر بھی اللہ لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں اور لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور اسلام میں لوگ داخل ہو رہے ہیں. فرمایا اللہ نے اس کام کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ فرمایا ہے. جیسے مولانا صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرما رہے تھے کہ بھئی ہمارے بڑے فرمایا کرتے تھے کہ بھئی یہ کام تو مسلمانوں کو مرتد ہونے سے بچانے کے لیے ہے. اگر یہ دعوت و تبلیغ والا کام نہیں ہوگا تو یہ مسلمان کلمہ پڑھنے کے باوجود کلمے سے پھر جائے گا. جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا یصبح مومنا ویمسی کافرا، تم دیکھو گے ایک انسان کو صبح کو تو وہ ایمان کی حالت میں تھا اور شام کو وہ کفر کی حالت میں چلا گیا، اور یمسی مومنا ویصبح کافرا، تم دیکھو گے کہ شام کو وہ ایمان کی حالت میں تھا لیکن صبح کو وہ کفر کی حالت میں چلا گیا. یہ زمانہ آئے گا. فرمایا جب دین کی محنت ہوگی تو صبح کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، اور اگر دین کی محنت نہیں ہوگی تو صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا. پھر فرمایا ارتداد کے کئی درجے ہیں، مرتد ہونے کے کئی درجے ہیں. مسلمان ایک دم سے نہیں مرتد ہوتا. فرمایا پہلا ارتداد کا درجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر ارتداد آوے گا، مرتد ہونا آوے گا معاشرت کے اعتبار سے، کہ مسلمان اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑیں گے اور غیروں کے طریقوں کو اختیار کریں گے. پہلا ارتداد کا درجہ یہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شکل ان کو پسند نہیں ہوگی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مسلمانوں کو پسند نہیں ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ شادی کرنا مسلمانوں کو پسند نہیں ہوگا. اپنے کاروبار کرنا رسول اللہ کے طریقے پر مسلمانوں کو پسند نہیں ہوگا. فرمایا پہلا ارتداد آئے گا کہ امت معاشرت کے اعتبار سے مرتد ہوگی. اللہ کے نبی کے طریقے نکلیں گے اور غیروں کے طریقے مسلمانوں میں داخل ہوں گے. فرمایا اگر پھر بھی محنت نہ کی گئی پھر یہ امت اعمال کے اعتبار سے مرتد ہوگی.
کہ اللہ نے جو امت کے لیے احکامات اتارے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، حلال کرنا، حرام سے بچنا، فرمائے یہ امت پھر اعمال کے اعتبار سے مرتد ہوگی کہ اعمال کو چھوڑنا شروع کرے گی، پھر حلال کاموں کو چھوڑے گی اور حرام کاموں کو کرے گی، اگر امت کے اندر دعوت کی محنت نہ ہوئی۔ فرمایا اگر پھر بھی دعوت کی محنت نہ ہوئی تو پھر آخری درجہ یہ ہے کہ امت زبان سے یوں کہے گی بھلا پرانی باتیں کرتے ہو، اس میں کیا رکھا ہے، لوگ کہاں پہنچ گئے، تم ابھی اسی کلمہ نماز کی بات لے کے پھر رہے ہو۔ فرمایا جب امت یہ کہے گی یوں سمجھ لو پھر اب یہ ہر اعتبار سے مرتد ہو گئے۔ بھائی ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑا کہ ہمارا کیا حال ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو رسول اللہ کی سنت کے مطابق چل رہے ہیں اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو رسول اللہ کی سنت کے خلاف چل رہے ہیں۔ جب ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں گے پتہ لگ جائے گا امت کا کتنا طبقہ اس اعتبار سے مرتد ہو چکا ہے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے سے شرم محسوس کرتا ہے اور غیروں کے طریقے پر چلنے سے فخر محسوس کرتا ہے، ہم سب کے سامنے۔ اور کتنا طبقہ ایسا ہے اس سے آگے بڑھ کر پھر اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو نہیں کرتا، اپنی مرضی کرتا۔ فرمایا یہ کام تو امت کو مرتد ہونے سے بچانے کے لیے، اسی لیے تو اللہ نے چونکہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو آخری نبی بنایا ہے، اور ختم نبوت کی وجہ سے، ختم نبوت کے خالی نعرے کا نام تھوڑا ہے کہ آدمی یوں کہ ختم نبوت اور باقی سارے کہیں زندہ باد۔ ختم نبوت تو ایک بہت بڑے عقیدے کا نام ہے، اور اگر مسلمانوں کے اندر وہ عقیدہ دل میں نہیں ہے تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ ختم نبوت تو اس عقیدے کا نام ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے جو نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا تھا اور اپنا دین کا سلسلہ جاری فرمایا تھا، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے ختم فرمایا، آپ کو آخری نبی بنایا، جیسا کہ آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے۔ اب نبوت تو قیامت تک کے لیے چلے گی، لیکن اللہ نے امت کو اور لوگوں کو ہدایت دینے کا کیا ذریعہ چلایا ہے؟ فرمایا وہ ذریعہ ختم نبوت کے وجہ سے یہ ہے کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، جو اللہ کو اللہ مانتا ہے اور اللہ کے محبوب کو آخری نبی مانتا ہے، تو آخری نبی ماننے کی وجہ سے یہ دعوت و تبلیغ والا کام اس کے ذمہ فرض اور لازم ہے۔ فرمایا جو آخری نبی مانتا ہے تو پھر اس کے ذمہ یہ بات ہے کہ میرے ذمہ یہ دعوت والا کام ضروری ہے، اور جو آخری نبی نہیں مانتا وہ اس کا معاملہ الگ ہے۔ بھائی اگر کوئی آخری نبی نہیں مانتا رسول اللہ کو تو پھر تو وہ مسلمان ہی نہیں۔ یہ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرنا یہ بہت بڑے ایمان کے ارکان ہیں، اسلام کے ارکان ہیں، لیکن اگر اللہ کے نبی کو آخری نبی نہ مانا جائے تو پھر یہ ارکان بھی کسی کھاتے کے نہیں ہیں۔ ہمارے اس زمانے میں کتنے لوگ ہیں جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اسی قرآن کو بھی پڑھتے ہیں اور جمعہ بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ بھی یہی پڑھتے ہیں، لیکن قانون جو پاکستان کا ہے اس کے اعتبار سے وہ کافر ہے۔ وہ کیوں کافر ہے؟ وہ اس لیے کافر ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، وہ مرتد مرزا غلام احمد قادیانی کو آخری نبی مانتے۔ تو ختم نبوت کا عقیدہ تو بہت بڑی ذمہ داری کا عقیدہ ہے کہ اب رسولوں والا کام اللہ نے میرے اور آپ کے ذمہ لگایا ہے۔ فرمایا جو ختم نبوت کا عقیدہ رکھتا ہے پھر تبلیغ کا کام تو اس کے ذمہ ہے، جیسے نماز روزہ ذمہ ہے۔ دیکھو نا بھائی، ایک آدمی کو کلمے کا پتہ ہی نہیں، ایک آدمی کو نماز کا پتہ ہی نہیں، ایک آدمی کو حلال و حرام کا پتہ ہی نہیں، اور اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا لیا۔
اب وہ آدمی جس کو پتہ ہی نہیں، وہ کرتا بھی نہیں اور مرنے کے بعد اللہ پکڑ کے اس کو دوزخ میں ڈال دے، یہ ظاہری اعتبار سے تو ذرا سا اچھا سا نہیں لگ رہا بھائی. ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں، جس کو پتہ نہیں اس کی غلطی تو معاف ہوتی ہے، لیکن دوزخ میں کیوں ڈالیں گے اللہ؟ فرمایا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے. جیسے آپ حضرات علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خطبہ دیا حج کے موقع پر، پھر آپ نے صحابہ سے پوچھا الا هل بلغت، بھائی میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا. سب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وکشفت الغمہ وجاہدت فی اللہ حق جہاد. خلاصہ یہ کہ یا رسول اللہ جناب نے پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کو اس بات پہ گواہ بنا لیا، مالک میں نے تو پہنچایا ہے. امت کو کیا کہا؟ الا فلیبلغ منکم الشاہد الغائب. میرے امتیوں جن تک میں نے اپنا دین پہنچایا ہے اب تمہارے ذمہ لگا رہا ہوں، جا کے اس دین کو ان تک پہنچا دو جو یہاں پہ موجود نہیں ہے. فرمایا اس حدیث کی وجہ سے جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے اس کے ذمہ ہے کہ اللہ کے نبی کے دین کو دنیا میں پہنچا دے. اگر ایک آدمی نے کلمہ پڑھا ہے اور اس کو دین کا پتہ ہے دوسرے کو نہیں پہنچا رہا تو بھائیو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام ذمہ لگایا تھا اس کو نہیں کر رہا. دیکھو نا جی صحابہ اکرام، آپ سب حضرات سنتے رہتے ہیں کہ صحابہ اکرام 1,24,000 یہ کم زیادہ جتنے بھی تھے حجۃ الوداع کے موقع پر تھے. لیکن ہم بڑوں سے سنتے ہیں کہ جب قبروں کو حجاز مقدس مدینہ منورہ مکہ مکرمہ قریب قریب تلاش کیا جائے تو فرمایا بھائی 10 یا 12,000 کی قبریں ملتی ہیں. باقی 1,12,000 صحابہ کہاں چلے گئے؟ فرمایا وہ اللہ کے دین کے لیے گئے تھے. آج تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی 4 مہینے سال یہ کتنے تو آپ حضرات تو صحابہ تابعین کے قصے سنتے رہتے ہیں نا، کیونکہ انہوں نے اس بات کو رسول اللہ کی بات کو پلے باندھا تھا اور انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہمارے ذمے رسول اللہ کا کام ہے. صحابہ تو مشقت اٹھاتے ہی تھے. تابعین کے اندر آپ نے حضرت فروخ رحمہ اللہ کا قصہ سنا ہے. مدینہ منورہ میں رہا کرتے تھے. اللہ کے نبی کی یہ حدیث سامنے تھی کہ جو تمہارے پاس دین ہے دوسروں کو پہنچا دو. اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے باہر کو نکلے، دین پہنچانا شروع کیا. ایک علاقے میں گئے، محسوس ہوا ان کو بھی نہیں آتا. آگے گئے چلتے 27 سال گزر گئے. فرمایا جب گھر سے تشریف لے جا رہے تھے تو اپنی بیوی کو 40,000 درہم دے کے گئے. فرمایا میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں، ان کو اپنے پاس رکھ لو، جب کوئی ضرورت ہو تو ان کو خرچ کر لینا. اور بیوی کے پیٹ میں حمل تھا جب گئے. فرمایا 27 سال کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ چلو کچھ نہ کچھ کام ہو گیا ہے، اپنے گھر مدینہ منورہ واپس لوٹ رہے. فرمایا واپس جب تشریف لائے تو 27 سال کے بعد تو وہ حلیہ مدینہ کا تبدیل ہو چکا تھا جن کو چھوڑ کے گئے. جیسے ہم بھی دیکھتے ہیں بھئی 10-12 سال پہلے کہیں سے گزرے تو کچھ اور ہوتا ہے، بعد میں گزرے تو بہت کچھ اور ہو جاتا ہے. جگہ ہی آدمی کو پہچاننا جو ہے مشکل ہو جاتی ہے. فرمایا جب رات کو مدینہ منورہ میں پہنچے تو اپنے گھر کی تلاش میں نکلے کہ میرا گھر کدھر ہے. تلاش کرتے کچھ نشانیوں سے ایسا پتہ لگا کہ بھئی یہ میرا گھر ہے. فرمایا داخل ہوئے، کوئی آواز وغیرہ لگائی تو ان کے بیٹے امام الحدیث حضرت ربیعۃ الرائے رحمہ اللہ بہت بڑے محدث تھے. انہوں نے اپنے گھر کو ابا کے بعد دوبارہ بنایا تھا. اوپر کی منزل میں آپ رہا کرتے تھے، نیچے کی منزل میں ان کی والدہ رہا کرتے. جب کوئی آواز سی سنی تو ربیعۃ الرائے کے کان میں آواز پہنچی کہ بھائی نیچے کوئی آواز سی آ رہی ہے. دیکھا تو ایک بابا ہے، بوڑھا ہے اور وہ صحن میں کھڑا ہوا ہے.
اوپر سے کہو بابا چلو باہر جاؤ، کہاں ہمارے گھر میں گھس گئے۔ حضرت ربیعۃ الرائے نے پہچان لیا کہ یہ گھر تو میرے، فرمایا او بھائی نوجوان، تو میرے گھر میں کیسے گھس گیا ہے؟ یہ تو میرا گھر ہے۔ اب باپ اور بیٹے کا تکرار ہو رہا ہے۔ باپ یہ نہیں جان رہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، بیٹا یہ نہیں جان رہا کہ یہ میرا باپ ہے۔ 27 سال گزر، ماں نے آواز سنی کہ میرے بیٹے کی آواز آ رہی ہے، ادھر سے کسی دوسرے کی بھی آواز آ رہی ہے۔ ماں نے دیکھا، کہا او ہو یہ تو میرے خامد ربیہ ہے۔ فرمایا میرے بیٹے اس پہ غصے نہ ہو، یہ تیرا ابا ہے۔ یہ آج سے 27 سال پہلے اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے گھر سے گیا تھا۔ بیٹا نیچے اترا، باپ سے ملا، باپ بیٹے کو دیکھ کے رو رہا ہے، بیٹا باپ کو دیکھ کے رو رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد پھر کہا بیٹے جاؤ اب آپ آرام کرو۔ بیٹے اوپر کو چلے گئے۔ حضرت فروخ رحمہ اللہ اپنے گھر والوں کے پاس آ گئے اور جناب کارگزاری شروع ہو گئی۔ 27 سال گزر گئے، حال حوال ہو رہے ہیں۔ حضرت فروخ پوچھ رہے ہیں او اللہ کی بندی 40,000 دینار تمہیں دے کے میں گیا تھا، وہ تم نے کہاں لگائے؟ فرمایا بھائی تمہیں حساب دے دوں گی، ابھی آرام کرو، سفر سے آئے ہو۔ کہتے صبح ہو گئی۔ حضرت فروخ رحمہ اللہ جلدی سے اپنے وضو وغیرہ کر کے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، تہجد پڑھی، نماز ہوئی۔ نماز کے بعد دیکھا ایک خوبصورت نوجوان بچہ ہے، نوجوان لڑکا ہے، اور اس کے ارد گرد ہزاروں شاگرد بیٹھے اور وہ حدیث کا درس ان کو دے رہا ہے۔ جیسے رات کہہ رہے تھے کہ علم بھی مسجد سے لیا جاتا تھا، مسجد میں علم سکھایا جاتا تھا۔ حضرت فروخ رحمہ اللہ بھی اس مجلس میں بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد پھر اٹھ کر چلے آئے، اپنی بیوی کے پاس آئے اور پھر حال حوال شروع ہو گئے۔ فرمایا میں نے تو مسجد نبوی کے اندر ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا ہے، میں اس کے درس میں بیٹھا، او اللہ کی بندی میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا میرا کوئی بیٹا ہوتا، ویسے اللہ کی نبی کی حدیث سناتا تو مجھے کتنا اس سے زیادہ خوشی ہوتی۔ فرمایا فروخ وہ جو 40,000 درہم دے کے گئے تھے نا، یہ تمہارا ہی بیٹا تھا، اس پر میں نے خرچ کیا تھا اور اس کو میں نے اللہ کے نبی کا دین پڑھایا تھا۔ حضرت فروخ رحمہ اللہ خوش ہوئے، اور اللہ کی بندی تو نے ان پیسوں کو بہت اچھی جگہ پہ لگایا۔ تو بھائیو یہ دین تو ہمارے پاس بہت مشقتوں سے پہنچا ہے نا۔ صحابہ کرام اللہ کے دین کے لیے کسی چیز کو اپنے سامنے آ جاتی تھی چھوڑ دیا کرتے۔ اور رات حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کا قصہ مولانا بیان فرما رہے تھے نا، جو غسیل الملائکہ جن کو فرشتوں نے غسل دیا۔ فرمایا جب غزوہ احد کے لیے اللہ کے نبی نے صحابہ کو تیار کیا، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ ساتھ تھے۔ آپ حضرات علماء سے سنتے رہتے ہیں رسول اللہ مدینہ منورہ سے نکلے، احد پہنچے نہیں تھے، جبکہ فاصلہ تو بالکل تھوڑا سا ہے، لیکن آپ نے راستے میں رات گزاری۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صحابہ ساتھیوں نے یہاں رات گزاری ہے اور میری آج رات شادی ہے، اگر جناب اجازت دے دے تو میں گھر چلا جاتا ہوں، رات کو گھر والوں کے ساتھ رخصتی ہو جائے گی، صبح کو حاضر ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ ساتھیوں سے اٹھے اور اپنے گھر تشریف لے آئے۔ لکھا ہے ان کی گھر والی کا نام حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا، جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی بہن، ایک روایت میں اس کی بیٹی تھی۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافقوں کا سردار تھا، لیکن ان کی بیٹی پکی سچی مسلمان، ان کے بیٹے عبداللہ یہ پکے سچے مسلمان۔ فرمایا رات کو گھر میں رہے، آپس سے میاں بیوی رہے، ایسا محسوس ہوا بیوی کو اللہ نے ہماری اس رات میں برکت دے دی، حمل ٹھہر محسوس ہوا۔
حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ نے رات کو خواب دیکھا، جب سو گئے تو خواب دیکھا آسمان پھٹائے اور حنظلہ آسمان میں تشریف لے گئے اور پھر آسمان مل گیا۔ انہوں نے اس خواب کی تعبیر یہ لی کہ حنظلہ صبح کو اللہ کے راستے میں جائیں گے اور یہ شہید ہو جائیں گے اور واپس نہیں آ سکیں گے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اٹھے، غسل کیا، نماز پڑھی، سب کچھ کیا اور کہا کہ اچھا بھائی، اب میں اللہ کے نبی نے چونکہ راستے میں پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، میں اب جاتا ہوں اور مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوتا ہوں اور پھر میں جہاد کے لیے جاتا ہوں۔ اجازت لینے لگے، بیوی نے کہا رک جاؤ۔ روایت میں یوں لکھا ہے، بیوی نے 4 آدمی اپنے رشتہ دار بلانے کے لیے قاصد بھیج دیے کہ بھائی فلاں 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 کو بلا کے لاؤ۔ قاصد گھر کو گئے، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اور بیوی تو گھر میں ہی تھے۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب شروع میں شادی ہوتی ہے تو آدمی کے کیا جذبات ہوتے ہیں۔ تو فرمایا جب وہ قاصد بلانے کے لیے گئے تو گھر میں اور تو کوئی بھی نہیں تھے، تو پھر آپس میں ملاقات ہو گئی، خاوند بیوی پھر مل گئے۔ تو بس ملے تو اتنے وہ قاصد بھی آ گئے۔ اب اس ملنے کے بعد اتنا وقت نہ ملا کہ یہ غسل کر لیتے۔ اب جب قاصد آ گئے تو ان کی بیوی نے ان سے کہا بھائی دیکھو، میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ رات کو حنظلہ کے ساتھ میری رخصتی ہوئی ہے۔ وہاں کوئی یہ تو تھا نہیں کہ بھائی سارے محلے کو پتہ لگتا تھا کہ بھائی شادی ہو رہی ہے۔ وہ تو آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، رسول اللہ کی خدمت میں صحابہ آتے اور کپڑوں پہ کوئی نشان لگے، فرماتے ہاں بھائی یہ کپڑے پہ نشان، فرمایا یا رسول اللہ رات کو رخصتی ہوئی تھی، تو وہ اس کے نشانات ہیں۔ وہ شادی کو ایسی بات ہی نہیں تھی۔ تو بیوی نے کہا بھائی میں نے اس لیے بلایا ہے، میں اور حنظلہ رات کو ہماری رخصتی ہوئی ہے اور میں نے رات کو خواب دیکھا ہے کہ آسمان پھٹائے، حنظلہ آسمان میں چلے گئے اور پھر آسمان مل گیا ہے، ہم رات کو رہے، مجھے لگتا ایسا ہے کہ میری رات میں اللہ نے برکت دے دی ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ جب تک بچہ پیدا نہ ہو اس وقت تک عورت کی عدت ختم نہیں ہوتی، بچہ پیدا ہوگا تو عدت ختم ہوگی۔ یہ بچہ پیدا ہو تو کوئی مجھ سے یوں نہ کہے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے، تمہیں گواہ بنا رہی ہوں کہ یہ حنظلہ کا نطفہ ہے، اس لیے تمہیں بلایا ہے۔ بعض ساتھیوں کو اس قصے سے یہ اشکال ہو جاتا ہے کہ بھئی دیکھو صحابی اور رات کو شادی ہوئی اور جناب صبح کو بغیر غسل کے چلے گئے، تو جب بغیر غسل کے چلے گئے تو نماز تو نہیں پڑھی ہوگی۔ بعض اللہ کے بندے تو ممبر پہ بیٹھ کے یوں کہہ دیتے ہیں، ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ ہمارے شجبات مرکز میں بیان کر رہے تھے، ملتان شورا کے وہ آئے ہوئے تھے، ان اللہ کے وہ پروفیسر اپنے آپ کو کہتے تھے، اس اللہ کے بندے نے اس کی تشریح کرتے ہوئے یوں کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حنظلہ کی صبح کی نماز رہ گئی، خدا اس کا بھلا کرے۔ بھلا صحابہ سے یہ ہو سکتا ہے؟ صحابہ تو ساری رات اللہ کے سامنے رونے والے تھے، ان کی نماز رہ سکتی ہے؟ یہ تو صبح کا قصہ ہے، ابھی لشکر احد میں نہیں پہنچا ہے، لشکر نے راستے میں پڑاؤ ڈالا۔ آپ نے سنا نا کہ حنظلہ رضی اللہ عنہ جب غسل کے لیے بیٹھے تو لشکر کے ہلے کی آواز ہے، یہ سنتے رہتے نا، لشکر کے ہلے کی آواز آئی جس کی وجہ سے حنظلہ نے کہا او ہو مسلمانوں کی تو لڑائی شروع ہو گئی، میں گھر میں بیٹھا ہوں، کیا یہ صبح کی نماز سے پہلے لشکر کے ہلے کی آواز تھی؟ لشکر تو بھی احد میں پہنچا ہی نہیں تھا۔ یہ تو وہاں سے اٹھنے کے بعد، جانے کے بعد اللہ کے محبوب احد پہنچے، پھر وہاں پہ آپ نے صحابہ کی صفیں بنوائی ہیں، ادھر سے کافروں کی صفیں لگی ہیں، تو چلتے چلتے دن کتنا چڑھ گیا۔ پھر آپ نے دیکھا، آپ نے کہا بھی شہداء کو اکٹھا کیا جائے، تو آپ نے دیکھا حنظلہ کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے،
صحابہ نے آپ نے صحابہ کو بتایا کہ بھئی میں نے دیکھا فرشتے جو ہے وہ آسمان سے تھال لائے ہیں اور فرشتے جو اللہ کے حکم سے حنظلہ کو غسل دے رہے. صحابہ کہتے ہم نے دیکھا تو حنظلہ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا. جب ہم نے گھر والوں سے پوچھا تو پھر گھر والوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ ہم آپس میں خاوند اور بیوی اکٹھے رہے, لیکن یہ بھی غسل کے لیے بیٹھے تو ادھر سے آواز آ گئی. انہوں نے اتنا بھی یہ دیر نہ کی کہ بھائی میں غسل کروں اور صحابہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں لڑے. فرمایا کوئی چیز ان کے لیے آڑے نہیں آتی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ یوں کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی تشریف لائے جن کا رنگ ذرا اچھا نہیں تھا, یعنی زیادہ کالا سا رنگ تھا اور شکل بھی زیادہ اچھی نہیں. انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرا رنگ کا صحیح نہ ہونا اور میری شکل کا ذرا اچھا نہ ہونا مجھے جنت میں جانے سے روک دے گا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا نہیں, اگر تم اللہ کو وحدہ لا شریک لہ سمجھو گے اور مجھے آخری نبی سمجھو گے تو تمہیں جنت میں جانے سے یہ نہیں روکے گا. پھر کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ پر 8 مہینے پہلے سے ایمان لے آیا ہوں. میں تو قبیلہ سلیم کے شریف خاندان کا آدمی ہوں, لیکن میرے ماموں کے رنگ کی وجہ سے میرا رنگ ایسا ہو گیا. پھر عرض کہ یا رسول اللہ یہ جتنے بھی صحابہ بیٹھے نا میں نے ان کے سامنے اپنی شادی کا تقاضا رکھا ہے, لیکن کسی نے بھی میری بات کو قبول نہیں کیا. آپ نے فرمایا بھئی عمر بن وہب بیٹھے مجلس میں. عمر بن وہب رضی اللہ عنہ قبیلہ ثقیف کے آدمی تھے, نئے مسلمان ہوئے تھے, مدینہ منورہ میں تشریف لائے. صحابہ اکثر جانتے بھی نہیں تھے. آپ نے فرمایا جانتا ہے کوئی؟ فرمایا رسول اللہ نہیں جانتے. وہ صحابی کے لیے رسول اللہ میں جانتا ہوں. آپ نے فرمایا جاؤ ان کے گھر, ان سے یوں کہو اللہ کے محبوب نے تمہارا ان کی بیٹی سے نکاح کر دیا, ان کو جا کے میرا پیغام دے دو. وہ صحابی کہتے میں گیا, عمر بن وہب کا دروازہ بجایا, اندر سے آواز آئی من دق الباب, بھائی کس نے بجایا ہے؟ تو میں نے عربی میں جواب دیا فلانا. تو میری عربی سن کر انہوں نے جو ہے وہ دروازہ کھولا اور یوں سمجھا کہ بھئی یہ تو اپنا کوئی عرب ہے, لیکن جب میری شکل صورت دیکھی تو تھوڑا سا وہ مجھ سے یعنی جیسا پہلا رخ تھا وہ نہ ہوا. پھر میں نے ساتھ میں یہ پیغام بھی دے دیا مجھے اللہ کے نبی نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور اللہ کے محبوب نے یوں کہا ہے کہ اللہ کے محبوب نے میرا نکاح آپ کی بیٹی کے ساتھ کر دیا, کیونکہ نئے مسلمان ہوئے تھے. انہوں نے کہا نہیں بھائی نہیں, ہماری بیٹی تیرے قابل نہیں ہے, ہم تجھے اپنی بیٹی نہیں دیتے, ہم اس کا نکاح نہیں تیرے ساتھ قبول کرتے. بیٹی اندر سے سن رہی تھی. فرمایا میرے ابا اگر اس آدمی نے اللہ کے محبوب کا آپ کو آ کے پیغام دیا ہے اور اگر یہ پیغام سچ ہے تو میں اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ اپنی خیر مناؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ قرآن میں آپ کے بارے میں کچھ نازل کر دے اور قیامت تک وہ آپ کی ہجو اور آپ کی جو یہ مذمت پڑھی جاتی رہے تو آپ کا ٹھکانہ کیا بنے گا. جائیں جلدی سے رسول اللہ کی خدمت میں اور اللہ کے محبوب سے جا کے معافی مانگ لو. وہ صحابی تو اس بات کو سن کر واپس ہو لیے تھے. باپ اور بیٹی کی یہ بعد میں بات ہو رہی تھی. باپ اب جلدی سے دوڑے ہوئے گئے. وہ صحابی اللہ کے محبوب کو یہ بات سنا رہے تھے. یا رسول اللہ میں نے ان سے کہا, لیکن انہوں نے مجھے یہ جواب دیا. عمر بن وہب رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے پیچھے جا کے بیٹھ گئے. السلام علیکم یا رسول اللہ, آپ کو سلام کیا. آپ کو توجہ, آپ نے فرمایا تو ہے عمر بن وہب؟ ہاں یا رسول اللہ میں وہ بدبخت ہوں جس نے جناب کی بات کے. یا رسول اللہ میں نے یوں سمجھا تھا کہ شاید یہ اپنی طرف سے بات کر رہا ہے, کیونکہ اس کو میں پہچانتا نہیں تھا. اللہ کے محبوب اگر یہ بات جناب کی ہے تو میں اس پر راضی ہوں کہ میں آپ کی اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ میں کر رہا ہوں. وہ صحابی کہتے ہیں صحابہ کے مجمع میں اللہ کے نبی نے میرا نکاح ان سے پڑھا دیا.
پھر مجھ سے کہا جاؤ اپنے گھر والوں کے لانے کا بندوبست کرو. میں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, مجھے کچھ مہلت دیں, میں اپنے رشتہ داروں سے لوگوں سے کچھ پیسے تو اکٹھے کروں, پھر میں رخصتی کروں گا. آپ نے فرمایا جاؤ عبد الرحمن ابن عوف کے پاس, اسے میرا پیغام دو, وہ تمہیں 200 درہم دے دیں گے. 400 نکاح پر آپ نے 400 درہم پر مہر پر آپ نے نکاح کیا تھا. وہ صحابی کہتے ہیں میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا, ان کو میں نے اللہ کے محبوب کا پیغام دیا, انہوں نے خوشی سے مجھے 200 سے زیادہ درہم دے دیے. پھر میں واپس آیا, آپ نے فرمایا جاؤ عثمان کے پاس, ان کو میرا پیغام دو, وہ 200 درہم تمہیں دے دیں گے. میں تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا اور رسول اللہ کا پیغام میں نے ان کو دیا, حضرت عثمان نے مجھے 200 سے زیادہ دے دیے. پھر میں آ گیا, پھر آپ نے فرمایا جاؤ حضرت علی کے پاس, ان کو میرا پیغام دو, وہ بھی تمہیں 200 دے دیں گے. یہ صحابی کہتے ہیں میں حضرت علی کے پاس حاضر ہوا, میں نے رسول اللہ کا پیغام دیا, انہوں نے مجھے 200 سے زیادہ دے دیا. اب مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ مہر کے درہم تو تھے 400, میرے پاس تو 600 سے بھی زیادہ ہو گئے. اب میں بازار چلا گیا کہ شادی کے لیے کچھ سامان خریدوں اور اپنی بیوی کو اپنے گھر لاؤں. فرمایا میں سامان خریدنے میں مشغول تھا, ابھی میں ارادہ کر رہا تھا کہ سامان خریدوں, ایک منادی نے آواز دی یا خیر اللہ ارکبی, یہ اللہ کے راستے میں جانے والوں تیاری کرو, اللہ کے راستے میں جانے کا وقت آ گیا. جب میرے کانوں میں یہ آواز پڑی, میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی, میں نے کہا میرے مالک آج میں اس مال کو وہاں خرچ کروں گا جہاں آپ راضی ہوتے ہیں, جہاں آپ کے محبوب راضی ہوتے ہیں. میں نے شادی کا جو بندوبست تھا اس کو تو چھوڑا, میں نے ان پیسوں سے اپنا گھوڑا خریدا, میں نے تلوار خریدی, میں نے ڈھال خریدا, جنگ کا سامان خریدا اور میں اس جماعت کے ساتھ شامل ہو گیا. صحابہ یوں کہتے ہیں ہم نے دیکھا ایک اجنبی سا آدمی ہے, اس نے اپنی کمر پر اپنی پگڑی کو باندھا ہوا ہے اور اپنے منہ کو چھپایا ہوا ہے اور گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے اور بہت ہمت کے ساتھ ایسے چل رہا ہے. صحابہ نے حضرت علی سے کہا اے علی آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ فرمایا بھائی پتہ نہیں کون ہے, ہو سکتا ہے کوئی یمن یا شام سے دین سیکھنے کے لیے آیا ہو اور تمہاری مدد کے لیے شامل ہو گئے, اس کو چھوڑ دو. صحابہ یوں کہتے ہیں جب اللہ کے راستے میں جہاد شروع ہوا تو ہم نے دیکھا اتنی ہمت کے ساتھ وہ لڑ رہے تھے, جدھر کو جاتے تھے ادھر کو کافروں کو قتل کرتے ہوئے جاتے تھے, حتیٰ کہ ان کا گھوڑا کام آ گیا, یعنی گھوڑے پہ دشمنوں نے حملہ کیا, وہ گھوڑا جو ہے وہ مر گیا. پھر انہوں نے اپنے جلدی سے ایسے بازو چڑھائے اور بازو چڑھا کر پھر اللہ کے راستے میں اور پھر کافروں سے لڑنے کے لیے پھر آگے کو چلے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے, آپ نے اچانک دیکھا, آپ نے کہا او تو سعد ہے؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ میں سعد ہوں. آپ نے فرمایا تیرا نصیبہ بھی بہت بلند ہے. صحابہ کہتے ہیں حضرت, ان کا نام حضرت سعد تھا, کہ بہت ہمت سے لڑ رہے تھے. اچانک ان پر وار ہوا اور وہ شہید ہو گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی یا رسول اللہ وہ جن کو آپ نے پوچھا تھا کہ تو کون ہے, جس نے کہا میں سعد ہوں, یا رسول اللہ شہید ہو گئے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے محبوب جلدی سے دوڑے ہوئے گئے, ان کا چہرہ خون سے لت پت تھا. اللہ کے نبی نے جلدی سے ان کو اٹھایا اور ان کا چہرہ اپنی جھولی میں رکھا اور اپنی کملی مبارک اتاری اور اس سے اس کے چہرے کی مٹی جناب صاف فرما رہے تھے. اور فرما رہے تھے او سعد کتنا تو نصیب والا ہے, تیری خوشبو کتنی اچھی ہے. اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. صحابہ کہتے ہیں ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو دیکھا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک آنکھیں آنسو بہا رہی تھی. پھر اچانک میں نے دیکھا آپ ہنسنے لگ گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا آپ ابو لبابہ کے چہرے کو اور اس کی طرف بہت توجہ سے دیکھ رہے تھے. آپ نے ادھر سے ایک دم سے اپنی نظر ہٹا لی.
صحابہ کہتے ہیں ابو لبابہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب کی 3 حالتیں میں نے دیکھی. پہلے میں نے جناب کو دیکھا آپ کی پاک آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اچانک میں نے جناب کو دیکھا آپ کے دانت مبارک کھل رہے تھے. پھر میں نے جناب کو دیکھا آپ نے اپنا چہرہ مبارک ایک طرف کر لیا. یا رسول اللہ مجھے سمجھ نہ آئی یہ بات کیا ہے. فرمایا رونا تو مجھے اس لیے آیا کہ میرا ایک محبوب صحابی مجھ سے جدا ہوا, اس لیے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. جب میں رو رہا تھا تو میرے اللہ نے میرے سامنے اس کی جنت کر دی, اور وہاں سونے چاندی کے محلات اللہ نے میرے سامنے کر دیے, اور وہاں کی ساری نعمتیں اللہ نے میرے سامنے کر دی, جن کو دیکھ کر اس کے نصیبے کو دیکھ کر میں ہنس رہا تھا. جب اللہ نے میرے سامنے اس کی جنت کی, میں نے دیکھا اس کے جنت کے بالا خانوں سے اس کی بیویاں حوریں اس کے استقبال کے لیے دوڑی ہوئی آ رہی تھی. دوڑنے کی وجہ سے ان کے پیروں سے کپڑا ہٹ رہا تھا, جس کی وجہ سے ان کی پنڈلیاں کھل رہی تھی اور ان کے پازیب نظر آ رہے تھے. تو میں نے اچانک اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا. صحابہ کہتے ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھا, ان کو دفنا دیا, پھر ان کا جو کیونکہ وہ مجاہد تھے, اور مجاہد جو ہوا کرتا ہے اس کا سامان تو اس کے گھر والوں کا ہوا کرتا ہے, تو اللہ کے محبوب نے اس کی تلوار, اس کی ڈھال, اس کی زرہ, جو ان کا جنگ کا سامان تھا اس سب کو اتروایا اور ایک صحابی کو دیا, اور یوں کہا جاؤ عمر بن وہب کو یہ دے آؤ, اور ان سے یوں کہو یہ سامان ان کی بیوی کو دے دو, اور یوں کہو ان سے کہ اللہ نے تمہاری بیٹی سے بہت زیادہ بہتر سے اس سعد کا نکاح کر دیا ہے. تو بھائی صحابہ کے سامنے کوئی چیز رکاوٹ نہیں. رات کو آپ حضرات مولانا کا بیان سن رہے تھے کہ جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں, کیونکہ حضرت علی کے بھائی ہیں. حضرت علی اور آپ دونوں چچا زاد بھائی ہیں, کیونکہ آپ کے والد محترم کا نام خواجہ عبداللہ تھا, اور حضرت علی کے والد کا نام ابو طالب تھا, اور یہ دونوں آپس کے سگے بھائی تھے. جعفر رضی اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ محبت تھی. روایت میں لکھا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر حضرت جعفر کے ہاں چلے جایا کرتے تھے, اور جب آدمی کوئی غم زدہ ہو آپس میں دل کی بات ایک دوسرے سے کر لے تو ذرا غم ہلکا ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ آپ حضرت جعفر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, بیٹھے بیٹھے کہنے لگے واللہ انی احبک یا جعفر, اے جعفر اللہ کی قسم میں محمد تجھ سے محبت کرتا ہوں. کیا محبت ہو. آج تو ہم یوں کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں, پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں, یہ تو وہاں جا کے پتہ لگے گا. لیکن اس محبت کا کیا اندازہ جس کو اللہ کے محبوب قسم اٹھا کے کہہ رہے واللہ انی احبک یا جعفر, اے جعفر اللہ کی قسم میں محمد تجھ سے محبت کرتا ہوں. لیکن فرمایا اتنے محبوب کو بھی جب اللہ کے دین کا تقاضا آیا ان کو اللہ کے راستے میں روانہ کیا ہے. غزوہ موتا کا قصہ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں. صحابہ کے لیے کیا چیز رکاوٹ تھی. فرمایا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ کی جب جعفر شہید ہو گئے تو عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا اٹھایا تو شیطان ان کے سامنے آیا, ان کے سامنے ان کے غلام کیے, ان کے سامنے ان کی بیوی کی, ان کے سامنے ان کا مال کیا. جب اس کا خیال آیا کہ اللہ کے نبی نے تو یوں کہا تھا جعفر شہید ہو جائے تو مسلمان جسے چاہیں امیر بنا لیں, جیسے روایت میں لکھا ہے جب جعفر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شہید ہو گئے تو حضرت ثابت بن اکرم رضی اللہ تعالیٰ جھنڈا اٹھایا اور یوں کہے لوگوں اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا مسلمان جسے چاہیں امیر بنا لیں, جلدی سے اپنا امیر مقرر کرو. لوگوں نے کہا ہم تجھ پہ راضی ہو گئے. فرمایا بھائی میرے بس کی بات نہیں ہے,
काफिरों की तादाद है, आप हजरात सुनते रहते हैं, 1 लाख तो सामने थी, दूसरा लाख फिर आ गई, 1 लाख का पीछे से हिरकल ने फिर वादा किया कि 3 लाख फौज है, इधर मुसलमान 3000। तो साबित बिन अकरम रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि भाई मेरी राय यह है कि खालिद बिन वलीद को अपना अमीर बना लिया जाए। सब ने कहा रज़ीना अला खालिद बिन वलीद, हम खालिद बिन वलीद पर राजी हो गए। तो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु उठे और उन्होंने वो झंडा हाथ में लिया। इस पर अल्लाह के नबी, आप जरा सुनते रहते ना, मदीना मुनव्वरा में आप अलैहिस्सलाम ने बैठकर सहाबा को सारे जंग का किस्सा सुनाया था ना। जब खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने किस्सा उठाया, आपने फरमाया सुम्मा सल्ला सैफम मिन सुयूफिल्लाह, अब अल्लाह ने अपनी तलवारों में से एक तलवार को निकाला है। फरमाया यहाँ पे खालिद बिन वलीद का जो लक़ब पड़े था सैफुल्लाह, ये इस वजह से पड़ा था कि ये अल्लाह की तलवार है। तो कहते हैं जब जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हो गया, आप जरा सुनते रहते हैं, एक हाथ काटा, झंडा दूसरे हाथ में पकड़ा, फिर दूसरा हाथ काटा, फिर उन्होंने कटे हुए हाथों को अपने सीने के साथ मिलाया और मुंह की मदद से झंडा पकड़ा। काफिर आए, उन्होंने पीछे से वार किया, 2 टुकड़े हो गए। अल्लाह के महबूब ओ जाफर शहीद हो गए और जन्नत में चले गए। मैं देख रहा हूँ अल्लाह ने हजरत जाफर को इन 2 बाजुओं के बदले में 2 पर दिए, जिनकी वजह से जाफर जन्नत में उड़ रहे। इसलिए हजरत जाफर को जाफर तैयार कहा जाता था ना, उड़ने वाला जाफर, क्योंकि तैर परिंदे को कहा जाता है। रिवायत में आता है जब जंग खत्म हो गई तो अल्लाह के महबूब अपने घर तशरीफ लाए। फरमाया जाफर के घर वालों को परेशानी होगी क्योंकि जाफर शहीद हो गए, मैं वहां जा रहा हूँ, तुम खाना तैयार करो और जाफर के यहाँ भेजो। यहाँ से निकली है ये बात कि भाई अगर किसी के यहाँ फौतगी हो जाए तो फिर उनके यहाँ हमसायों के लिए ये है कि भाई बेहतर ये है कि तुम उनके यहाँ पहुँचाओ। अल्लाह के महबूब तशरीफ ले गए। फरमाया जाफर के 3 बेटे थे, छोटे छोटे मासूम, मोहम्मद अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। उनकी माँ ने उनको हिलाया हुआ था, धुलाया हुआ था, जैसे माँ अपने बच्चों को सुबह मुंह धोती है, अपने कपड़े में कपड़े बदलती है। सुरमर में लगा के तैयार किया हुआ था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले गए तो बच्चे चूंकि पहले से ही आपसे मानूस थे, जब आप तशरीफ लाते थे बच्चे दौड़ते हुए आते थे, कोई आपके कहीं बैठ जाता था, कोई कहीं बैठ जाता था, क्योंकि आप पहले जाते रहते थे। और बच्चे दौड़ते हुए आए, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द आके बैठे, फज़रिफ़त आइना रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके वालिद को याद करके आपकी पाक आंखों से आंसू जारी हो गए। हज़रत जाफर की बीवी का नाम था हज़रत अस्मा बिन्त उमैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। उन्होंने देखा अल्लाह के महबूब पहले मेरे बच्चों को बहुत प्यार करते थे, हंसते खेलते थे, लेकिन आज तो अल्लाह के महबूब के चेहरा अनवर पर गम के आसार है। जल्दी दौड़ती हुई आई, फरमाया या रसूल अल्लाह मा हदसा बिजाफरा, या रसूल अल्लाह इन मेरे बच्चों का बाप अल्लाह के रास्ते में गया था, जरा बताओ तो सही क्या मामला हुआ उसका। अब अल्लाह के महबूब को तो पता था, जवाब नहीं मिला, दिल में बात और खटकी, ये मेरे छोटे छोटे से बच्चे। फरमाया 33 साल की उम्र बताई जाती है हजरत जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु की, कि जवाब नहीं आया, दिल में बात। फरमाया या रसूल अल्लाह मा हदसा बिजाफर, बताओ तो सही मेरे जाफर को बना क्या है। आपने फरमाया इख्तसिबी या अस्मा, ए अस्मा अल्लाह से सवाब की उम्मीद रख। तो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया। फखर्रत अलल अर्दी मग़शियतन, जैसे खड़ी थी ना उसी वक्त बेहोश हुई और जमीन पे बेहोश होने की हालत में गिर गई। भाई ऐसे दिन थोड़ा पहुंचा है। हम में से कोई सोचे हमारे नन्हे मुन्ने से बच्चे हो, उनको संभालने वाला कोई ना हो, और फिर कैसे गए थे। अल्लाह के महबूब ने फरमाया था जाफर शहीद हो जाए, अब्दुल्ला बिन रवाहा अमीर होंगे। उनको यकीन हो गया था मैंने अपने बच्चों को आके वापसी देखना नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह की बात इसलिए थोड़ी होती थी कि भाई होगी या नहीं होगी। रसूलुल्लाह की बात तो इसलिए होती थी कि जो फरमाया वो होगा। अब उन जाने वालों का जिगरा भी देखें।
اسی لیے تو عبداللہ بن رواحہ نے کہا تھا نا، اے شیطان تو میرے دل میں میری بیوی کا وسوسہ ڈال رہا ہے، مجھے تو میرے نبی نے کہا تھا عبداللہ بن رواحہ شہید ہو جائے، مسلمان جسے چاہے امیر بنائے، تو میرے دل میں میری بیوی کا وسوسہ ڈال رہا ہے، اگر بیوی کا ڈال لے تو لے لے، میں نے اس کو طلاق دے دی، اور ڈال کیا ڈالتا ہے؟ اگر میرے غلاموں کا میرے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے، چل میں نے اپنے غلاموں کو اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا، اور کیا کہتا ہے؟ اگر میرے مال کا ڈال رہا ہے کہ اتنا تیار زیادہ مال ہے، جا میں نے اپنا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، پھر ہی تو کہا یا نفسی الا تقتلی تموتی۔ اسی لیے اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں نا بھائی، جب مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے نا، آپ نے فرمایا زید کے بارے میں، اور زید شہید ہوئے اور جنت میں چلے گئے، پھر جب جعفر شہید ہوئے آپ نے فرمایا جعفر شہید ہوئے اور جنت میں چلے گئے، پھر آپ نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے، پھر آپ خاموش ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے دل میں بات کھٹکی، کہیں اور بات تو نہیں آ گئی؟ پھر آپ نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ بھی جنت میں چلے گئے۔ فرمایا عبداللہ بن رواحہ یہاں جھجکے تھے، جب شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا نا، کوئی پیچھے بیوی بھی تو ہے نا، وہ غلام بھی تو ہے نا، وہ بچے بھی تو ہے نا، وہ فلانا بھی تو ہے نا، تو تھوڑا سا دل میں بات آئی نا، جب بات آئی پھر اللہ نے ان کی مدد کی، پھر کہا کہ چلو بیوی کو بھی طلاق، غلام بھی اللہ کے راستے میں آزاد، مال بھی اللہ کے راستے میں صدقہ، پھر اپنے آپ سے کہا یا نفسی الا تقتلی تموتی، اے میری جان اگر تو اللہ کے راستے میں قتل نہ ہوئی پھر بھی تو مرے گی، یہ تھوڑا ہے کہ اللہ کے راستے میں شہید نہ ہوئی تو پھر رہے گی۔ ہذا حمام الموت قد سلیتی، یہ موت کا اب حمام گرم ہو چکا ہے۔ وما تمنیت قد اعطیتی، جس چیز کی تو نے تمنا کی تھی اب وہ سامنے ہو گئی۔ ان تفعلی فعلہما ہدیتی، اگر تو اپنے دو ساتھیوں کے راستے پہ چلے گا تو تجھے بھی ہدایت مل جائے گی۔ اور فرمایا تلوار اٹھائی۔ آپ حضرات سن رہے جانتے کہ بھائی وہ چچازاد بھائی جو ہے وہ کچھ گوشت لائے جو ہڈی میں تھوڑا لگا ہوا تھا، فرمایا 3 دن ہو گیا آپ کو کچھ کھایا نہیں، چلو ایسا کرو یہ تو کھا لو نا۔ تو فرمایا ابھی تو اس میں تھوڑا سا منہ لگایا تھا اور مسلمانوں کے ہلے کی آوازیں، فرمایا او عبداللہ تو گوشت کھانے میں لگا ہوا ہے اور مسلمان اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں، اسے ڈال دیا اور اللہ کے راستے میں گئے اور شہید ہو گئے۔ فرمایا صحابہ کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں تھی۔ بھائی یہ نام تو ہم بھی انہی کا لیتے ہیں، کلمہ تو ہم نے بھی وہی پڑھا ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پڑھا۔ بھائیو جیسے وہ صحابہ اس کام کو اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے، اور وہ تو اللہ کا ہم پہ بہت احسان، ہم کمزور ہیں، کمزوروں کے ساتھ کمزوروں والا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ فرمایا صحابہ تو گھر سے یوں کہہ کے جاتے تھے بھائی اب جا رہے ہیں، اگر زندگی رہی تو واپس آ جائیں گے، نہیں تو بھائی ہماری اور تمہاری اللہ کے حوض کوثر پہ پھر ملاقات ہو جائے گی۔ آج تو یہ ہوتا ہے کہ چلو بھائی 4 مہینے پھر واپس، چلو بھائی سال انشاءاللہ پھر واپس، 7 مہینے انشاءاللہ بھائی آ جائیں گے، اللہ خیریت سے لے آئے گا۔ وہ تو گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا کرتے تھے مالک میرے اوپر کوئی ایسا حملہ کرے اور میں اس پر ایسا حملہ کروں اور پھر میرے خون کے فوارے چھوٹ جائے اور پھر میں تیرے راستے، وہ تو یوں کر کے جاتے تھے۔ تو بھائیو یہ دعوت و تبلیغ کا کام ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے میرے اور آپ کے ذمے لگایا ہے۔ جو اس کو کرے گا اللہ کے نبی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، نہیں تو بھائی ہم آپ ہی سوچ لیں، ایک آدمی کو کلمہ نہیں آتا، نماز نہیں آتی، وہ بیچارہ بغیر کلمے کے مر رہا ہے، بغیر نماز کے مر رہا ہے، اور ہم نے اس کو نہیں سکھایا۔ اللہ کے محبوب اگر ہم سے یہ سوال کرے ہاں بھائی یہ میرا امتی بغیر کلمے کے آیا ہے اور اس کے لیے اللہ نے دوزخ کا فیصلہ کیا ہے، تجھے تو کلمہ آتا تھا، تو نے اس کو کلمہ کیوں نہیں سکھایا؟ تو پھر بھائی میں سوچوں بھائی میرا کیا جواب ہوگا۔ اس لیے فرمایا نا پوری امت ایک ایک امتی کی ذمہ دار ہے، اور ایک ایک امتی پوری امت کا ذمہ دار ہے۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلا جائے۔ اسی لیے ہمارا یہ اجتماع، اسی لیے ہمارا اکٹھا ہونا، اسی لیے اللہ کے راستے میں وقت لگانا کہ بھئی ہمارے ذمے جو رسول اللہ نے کام لگایا ہے بھئی ہم سارے کے سارے اس کام کو کرنے والے بن جائیں۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے پہلی سیڑھی تو 4 مہینے کی ہے نا بھائی۔ جی دیکھو بھائی ہاں ہمارے بس کی جو ہے نا، جب انسان وہ کام کر لیتا ہے نا جو انسان کے بس میں ہوتا ہے، پھر رب وہ کر دیتا ہے جو اس کے بس میں نہیں ہوتا۔ فضائل صدقات میں آپ حضرات قصہ پڑھتے رہتے ہیں نا،
55 نمبر قصہ ہے. کون سا قصہ ہے کہ وہ ایک ساتھی تھے, ان کے ہاں اس کے دوست احباب آئے ہوئے تھے اور جناب شراب کا دورہ چل رہا تھا. اس نے اپنے غلام کو 4 درہم دیے اور یوں کہے کہ بھئی یہ 4 روپے لے جاؤ اور پھل وغیرہ خرید کے لاؤ, جب ہماری مجلس ختم ہوگی تو ہم سارے بیٹھ کے ساتھی یہ پھل کو کھائیں گے. تو کہتے وہ غلام 4 درہم لے کے باہر کو نکلے. راستے میں مالک بن دینار رحمہ منصور بن عمار بصری رحم اللہ بیٹھے ہوئے تھے. ان کے پاس ایک فقیر بیٹھے ہوئے تھے, وہ یہ آواز لگا رہے تھے جو اس فقیر کو 4 درہم دے دے میں اس کے لیے 4 دعائیں کر دیتا ہوں. تو غلام نے کہا چل بھائی یہ تو اس کو دے دو, 4 دعا تو کروا. وہ درہم اس کو دے دی. اللہ والے نے پوچھا ہاں بھائی کیا دعا کرواتا ہے؟ اس نے کہا جی پہلی دعا تو یہ کر دو میں غلام ہوں, میں آزاد ہو جاؤں. اللہ والے نے ہاتھ اٹھا لیے. اللہ نے مہربانی کر آپ کے لیے کیا مشکل ہے, اس کو آزادی دے دے. دوسری کیا کرواتا ہے بھائی دوسری یہ دعا کرواتا ہوں حضرت میں نے ان کو جو پیسے دیے اس کا بدلہ بھی تو اللہ مجھے دے دے. حضرت نے ہاتھ اٹھائی اللہ سے دعا کر دی. کہ تیسری کیا کرواتا ہے؟ میں نے کہا حضرت تیسری دعا یہ کرواتا ہوں اللہ مجھے بھی میرے مالک کو بھی اور اس کے دوستوں کو بھی سب کو توبہ کی توفیق دے دے. حضرت نے یہ دعا بھی کر دی. کہ چوتھی کیا کرواتا ہے؟ یا چوتھی یہ دعا کرواتا ہوں اللہ مجھے بھی میرے مالک کو بھی اور ان دوستوں کو سب کو جنت میں اکٹھا کر دے. دعا فرمایا ذرا دیر لگ گئی. جب واپس گئے تو دیکھا غلام خالی ہاتھ. او بھائی تجھے تو بھیجا تھا پھل لینے کے لیے, تو کچھ لایا ہی نہیں. فرمایا حضرت جا تو رہا تھا پھل لینے کے لیے, راستے میں حضرت منصور بیٹھے ہوئے تھے, وہ آواز لگا رہے تھے اس غلام کو جو 4 درہم دے دے گا اس کے لیے میں تو 4 دعائیں کروائے. دل تو اللہ کے ہاتھ میں نا, جدھر مرضی پھیر دے. تو بجائے غصے کے اس کے دل میں نرمی آ گئی. کہ اچھا بھائی کیا دعا کروائی؟ کہ جی یہ دعا کروائی کہ میں غلام ہوں اللہ مجھے آزادی دے دے. اللہ نے اس مالک کے دل میں ڈالا کہ چلو بھائی تجھے میں نے اللہ کے لیے آزاد کر دیا. کہ دوسری کیا دعا کروائی؟ کہ جی دوسری میں نے یہ دعا کروائی کہ جناب میں غلام میں نے جو پیسے دیے ان پیسوں کا بدلہ بھی مل جائے. تو اس مالک نے اپنے دوسرے غلاموں سے کہا جاؤ اندر سے توڑوں میں سے 4000 درہم لاؤ اور اس کو دے دو. تو 4000 درہم بھی مل گئے. کہ تیسری کیا کروائی؟ کہ تیسری یہ دعا کروائی کہ اللہ جناب کو بھی اور جناب کے دوستوں کو بھی اور مجھے بھی سب کو توبہ کی توفیق دے دے. جس کام میں ہم لگے ہوئے یہ اچھا نہیں ہے, ناراضگی والا کام ہے. اللہ ہمیں اپنا نیک بندہ بنا لے. اللہ نے اسی وقت ان کے دل کو نرم کیا. سب نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور معافی مانگی. مالک آپ سے معافی مانگتے ہیں, پھر نہیں کریں گے معاف کر دو. کبھی چوتھی کیا کرائی؟ کہ چوتھی دعا یہ کرائی اللہ جناب کو بھی اور مجھے بھی اور آپ کے دوستوں کو سب کو جنت میں اکٹھا کر دے. کہتے جب مالک نے یہ بات سنی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ساتھی کہنے لگے جناب آپ نے 3 باتوں پہ تو جلدی سے حکم نافذ کر دیا, یہ چوتھے بھی تو کرو نا. فرمایا بھائی وہ 3 تو میرے بس میں تھی نا, یہ چوتھی تو میرے بس کی بات نہیں ہے. کہتے معافی مانگ کے ہر کوئی اپنے اپنے گھر چلا گیا. رات کو سو گئے. خواب میں اس مالک کو کوئی کہنے والا یوں کہتے او اللہ کے بندے تیرا کیا خیال ہے, جو بات تیرے بس میں تھی جب وہ کام تو نے کر لیا جو تیرے بس میں تھا, کیا تیرا رب وہ کام نہیں کرے گا جو تیرے بس میں نہیں ہے؟ سن تیرا رب یہ اعلان کرا رہا ہے کہ تجھے بھی اور تیرے ساتھیوں کو بھی اور تیرے غلام کو سب کو جنت میں اکٹھا کر دے گا. تو بھائی ہمارے بس میں تو اللہ کے راستے میں ارادہ لکھوانا اور پھر اس کے مطابق کوشش کرنا, لے جانا, بندوبست کرنا, یہ تو رب کے ذمے. جب انسان وہ کام کر لیتا ہے جو اس کے بس میں ہوتا ہے, پھر رب وہ کرتا ہے جو بس میں نہیں ہوتا. اپنی جیبوں پہ نگاہ نہ کریں ہے کہ ہم تو ایسے ہیں, ہم تو ایسے, ہمارا تو کیسے نکل. بھائی رب پہ نگاہ کریں. وہ تو انما امرؤ اذا اراد شیئا ان یقول له کن, فرمایا ان کا تو چاہنا ہی وجود ہو جاتا ہے. تو ہم اپنی چاہت تو اللہ کو دکھا دینا. یہ 4 مہینے چلہ لکھوانا کیا ہے؟ یہ خدا کی دربار میں خدا کا نوکر بننے کی درخواست ہے.